اس کے خاموش ہونے پر ساجدہ کچھ نہ بولی۔ عمران تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر بولا، اب بتاؤ میری پوزیشن کیسی ہے؟ ہاں لیکن کیوں؟ یہ آدمی تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ ساجدہ نے پوچھا۔ نہیں تو میں ہی اتفاق سے اس کے پیچھے پڑ گیا ہوں۔ پہلے تو اس نے بہت کوشش کی تھی کہ میں بیچ میں نہ کودوں۔ تو پھر تم کیوں کود پڑے؟ دوسروں کے پھٹے میں ٹانگ اڑانا میری ہابی ہے۔ ساجدہ اونگنے لگی تھی۔ عمران چاہتا بھی تھا کہ وہ سو ہی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ اس وقت اسے دانش منزل لے جانا چاہتا تھا۔ رانا پہلے سنگھی اور اس کے آدمیوں کی نظروں میں آ چکا تھا۔ کیا تمہیں نیند آ رہی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کیوں نہ آئے؟ وہ چونک کر بولی، پچھلی رات سے جاگ رہی ہوں۔ اوہ، تو پھر تم پچھلی سیٹ پر جا کر آرام سے سو جاؤ۔ مگر ہم جائیں گے کہاں؟ یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ اگر مجھے اپنا دشمن بھی سمجھتی ہو تو 2-4 دن کے لیے مجھ پر اعتماد کر لو، اسی میں بھلائی ہے۔ اچھا ڈارلنگ، پولیس انفارمر، اس نے انگڑائی لے کر کہا اور پچھلی نشست پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگی۔ کار تیزی سے راستہ طے کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد عمران نے اسے آواز دی لیکن جواب نہ ملا۔ اس نے سوچا، یہ بہت اچھی بات ہے، وہ اسے دانش منزل لے جانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے محل وقوع سے آگاہ نہ ہو سکے۔ دانش منزل پہنچ کر ہی اس نے اسے جگایا۔ گاڑی کمپاؤنڈ میں کھڑی کی تھی۔ ہاتھ پکڑ کر اسے عمارت کے اندر لے گیا۔ ساؤنڈ پروف کمرے میں پہنچ کر ساجدہ بولی، ارے تو تم پھر مجھے وہیں لے آئے۔ یہی ایسی جگہ ہے جہاں وہ تم پر ہاتھ نہ ڈال سکے گا۔ تم شاید اس کے لیے بہت اہم ہو۔ میرا خیال ہے اب پھر سو جاؤ۔ پھر وہ اسے وہاں چھوڑ کر باہر آ گیا تھا۔ اس کی پلکیں بھی نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ اسی وقت وہاں اپنے ماتحتوں کو طلب کرے گا، لیکن پھر اس خیال کو ترک کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ دوسرے دن صبح دن چڑھے تک سوتا رہا۔ کئی راتوں کی تھکن گہرے نشے کی طرح ذہن پر طاری ہو گئی تھی۔ منہ دھونے کے لیے واش بیسن پر جھکا تو ایک جگہ ریڑھ کی ہڈی چمک سی گئی۔ ایسی شدید تکلیف ہوئی تھی کہ فوراً ہی سیدھا ہو جانا پڑا تھا، اور اب اسی جگہ جہاں چمک سی محسوس کی تھی اچھا خاصا درد تھا۔ اس کا ذہن پچھلی رات کے واقعات دہرانے لگا۔ یہ تکلیف، یہ درد، وہ سوچ رہا تھا، پچھلی رات اس وقت ہی محسوس ہوا تھا جب سنگھی جوک کی طرح اس سے لپٹ گیا تھا۔ اس وقت بھی اسی جگہ خصوصیت سے اس کی انگلیاں زیادہ قوت صرف کر رہی تھی۔ عمران نے پشت پر ہاتھ لے جا کر ریڑھ کی ہڈی کا دکھتا ہوا حصہ ٹٹولا۔ اسے یاد آیا، اس درد کی شدت کے ساتھ ہی اس کا ذہن بھی تاریکیوں میں ڈوبتا گیا تھا۔ ہاتھ پیر بیکار ہو کر رہ گئے تھے۔ اس طرح سنگھی اس کی بے ہوشی کے دوران میں اسے باندھ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ خیالات میں ڈوبا ہوا واش بیسن کے پاس سے ہٹایا۔ ساجدہ ابھی تک ساؤنڈ پروف کمرے ہی میں بند تھی۔ عمران نے اسے باہر نکالا۔ وہ اس پر جھپٹ پڑی۔ تو تم نے مجھے قید رکھا ہے؟ کیوں قید کر رکھا ہے؟ کیوں؟ نہیں تو اوہ کمرہ، یہاں مچھر نہیں داخل ہو سکتے، اسی لیے میں پتہ نہیں کب سے جاگ رہی ہوں۔ جلدی اٹھنا صحت کے لیے مفید ہے، عمران سر ہلا کر بولا، اور دیر سے ناشتہ کرنا بھی، ساجدہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ قطعی نہیں، لیکن جب گھر میں کوئی عورت موجود نہ ہو تو اکثر فاقوں کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ مجھے تو انڈا تلنا بھی نہیں آتا۔ باورچی خانہ بھی ہے یہاں یا وہ بھی نہیں؟ ساجدہ نے بوکھلا کر پوچھا۔ بہت بڑا باورچی خانہ، ضرورت کی ہر چیز موجود ملے گی۔ مجھے دکھاؤ۔ عمران اسے باورچی خانے میں لے آیا۔ وہ چاروں طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہے، وہ بالآخر بولی۔ کس بات پر؟ اتنی بڑی کوٹھی ہے اور ایک ملازم بھی نظر نہیں آتا۔ پچھلے سال ایک رکھا تھا، 6 ماہ بعد اس کمبخت نے کہنا شروع کر دیا، اب میری شادی کرا دیجیے، آخر کب تک خود ہی کھانا بھی پکاؤں گا۔ تمہاری بیگم کہاں ہے؟ کیا تم نے ابھی تک اندازہ نہیں لگایا کہ میں کتنا بے غم ہوں؟ اوہ، تو تمہاری بیوی واقعی نہیں ہے؟ عمران نے غمناک انداز میں سر کو جنبش دی۔ آخر کیوں؟ میری عادات و اطوار خطرناک ہیں۔ کوئی بھی عورت 24 گھنٹے کے نوٹس پر بیوہ ہونا پسند نہ کرے گی۔ پھر ساجدہ ناشتے کے انتظامات میں لگ گئی تھی۔ ناشتے کے میز پر عمران دیر سے پہنچا کیونکہ آپریشن روم سے اپنے ماتحتوں کو فون کرتا رہا تھا۔ ناشتے کے دوران میں اس نے کئی بار ساجدہ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس نے اتنی لذیذ چیزیں عرصے سے نہیں چکھی تھی۔ ختم کرو، ساجدہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔ بتاؤ اب میرا کیا ہوگا؟ ابھی تک تو میں یہ سمجھتی رہی تھی کہ انجمن بے باکاں کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہی، لیکن اب پچھلی رات سے تمہارے خلاف ان لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کر سوچنا پڑا ہے کہ کہیں میں غلطی پر تو نہیں تھی۔ لیکن تم نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا کہ انجمن بے باکاں کے مقاصد کیا ہیں۔ بظاہر تو اچھے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ ان کا مسلک بے باکی، جو کچھ کرنا ہے بے باکی سے کر گزرو۔ بہت تیری ایسی باتیں جو قانوناً درست ہو سکتی ہیں لیکن رسم و رواج ان کی اجازت نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر 2 بالغ عورت اور مرد آپس میں قانوناً شادی رچا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کے روایات کے خلاف ہے اس لیے اسے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ہماری انجمن کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑی بے باکی سے ایسے افراد کو مدد دیتی ہے۔ ارے تو اس کا نام انجمن معاونین عشاق رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بے باکاں کیا بلا ہے؟
یہ لوگ اس قسم کے کام انجام دینے کے سلسلے میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم میں سے ایک آدمی نے اپنی بہن کو اس کے محبوب کے ساتھ نکل بھاگنے میں مدد دی تھی، تب تو پھر میری شادی بھی کچھ مشکل نہیں۔ عمران نے سر ہلا کر کہا۔ وہ لوگ ایسے تاجروں کو مدد دیتے ہیں جو دوسرے تاجروں کے مقابلے میں مار کھا رہے ہوں، غیر ملکی بازاروں تک ان کی اعانت کرتے ہیں، لیکن پولیس سے بھی ڈرتے ہیں، کیوں؟ یہی بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ خیر دیکھیں گے۔ پروفیسر راشد کی طرف آؤ۔ وہ تو بہت اچھے آدمی تھے، انہوں نے میرے ذمے صرف اپنے ہی کام لگا رکھے تھے، اپنے نجی خطوط لکھواتے تھے اور ان کی کاغذات کی دیکھ بھال میں ہی کرتی تھی۔ تم اس کی کوٹھی میں کیوں گھسنا چاہتی تھی؟ بتا تو چکی ہوں کہ ان کے کاغذات حاصل کرنا چاہتی تھی جو اب انجمن کے نائب صدر کی تحویل میں رہیں گے۔ پروفیسر کی ڈائری والے ادھورے پیغام میں یہی تو کہا گیا تھا کہ ساجدہ جانتی ہے، یعنی وہ جگہ ساجدہ جانتی ہے جہاں کاغذات رکھے ہوتے ہیں۔ کوٹھی کے گرد پولیس کا پہرا تھا، لیکن میں کاغذات نکال لانے کا وعدہ کر کے چل پڑی تھی۔ پھر اب کیا سوچا ہے تم نے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ آخر وہ لوگ تم سے کیوں خائف ہیں؟ اور پروفیسر تمہارے پاس کیوں گیا تھا؟ کیا تم ہی اس کے وہ دشمن تھے؟ میں نے تو اس سے پہلے کبھی اس کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن ان کے یہاں تمہاری تصویر، میں پوچھتا ہوں کہ تم نے کبھی دیکھی تھی وہاں میری تصویر؟ کبھی نہیں۔ وہ پروفیسر کی موت کے بعد ہی وہاں رکھی گئی تھی۔ کس نے رکھی تھی؟ تم بھول کیوں جاتی ہو؟ پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہ اس آدمی کی حرکت تھی جس سے پچھلی رات ہم دو چار ہوئے تھے۔ ساجدہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ باہر سے کسی نے گھنٹی بجائی۔ وہ ناشتہ کر چکے تھے۔ عمران نے ساجدہ سے کہا کہ وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے اسی کمرے میں چلی جائے۔ ساجدہ نے وجہ پوچھے بغیر تعمیل کی، اور پھر عمران نے صدر دروازہ کھولا۔ جولیا اور بلیک زیرو کے علاوہ اس کے سارے ماتحت برآمدے میں موجود تھے۔ صفدر کو اس نے ہدایت دی تھی کہ وہ میک اپ میں آئے، کیونکہ سنگھی اسے جولیا کے دوست کی حیثیت سے جانتا تھا۔ وہ اندر آئے۔ تنویر کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ بھی میک اپ میں تھا، کیونکہ اس کے متعلق بھی عمران کو شبہ تھا کہ وہ بھی سنگھی کی نظر میں آ چکا ہے۔ بلیک زیرو نے ان سبھوں کو ایک اسٹو کی آواز میں ہدایت دی تھی کہ وہ دانش منزل پہنچے، جہاں عمران ان کا منتظر ہے، لہذا وہ خاموش کھڑے عمران کی طرف مستفسرانہ نظروں سے دیکھتے رہے۔ دفعتاً عمران نے کیپٹن خاور پر چھلانگ لگائی اور اسے لپٹا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ خاور ارے ارے کرتا رہ گیا تھا، دوسرے ہکا بکا رہ گئے۔ خاور عمران کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر قبل اس کے کہ وہ لوگ دونوں کو الگ کرنے کے لیے آگے بڑھتے، عمران خود ہی اسے چھوڑ کر ہٹ گیا۔ خاور بے حس و حرکت فرش پر پڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔